ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت کی تلاوت کی جس کا نام سورہ اخلاص ہے اور یہ 30ویں سپارے میں موجود ہے. اللہ رب العزت نے خود اپنے تعارف کے لیے اس سورت کو نازل کیا. اسی وجہ سے اس سورت کی فضیلت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے ہیں کہ اس سورت کے بابت ہمیں بتلائیے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت اللہ رب العزت کا تعارف کراتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات و صفات کا تعارف کراتی. اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت یکتا ہے. عام طور سے قل هو اللہ احد کا معنی ایک ہے سے کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت ایک ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ہے اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہے. قل هو اللہ احد، احد کا معنی ایک ہونے کا نہیں ہوتا، واحد کا معنی ایک ہونے کا ہوتا ہے. جیسے گنتی میں ہوتا ہے ایک ہونا، دو ہونا، واحد، اثنان، ثلاثہ، لیکن احد کا معنی ہوتا ہے یکتا ہونا. تو اللہ رب العزت اس صورت کے اندر اپنی گنتی نہیں کروا رہے ہیں بلکہ وہ اپنے احد ہونے کی صفت کو بتلا رہے ہیں. اور احد ہونے کی صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گنتی سے مبرہ ہوتا ہے، وہ گنتی سے مبرہ ہوتا ہے. گنتی کو اس کی ذات میں کوئی دخل نہیں، کیونکہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ ایک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے. دوسری آیت مبارکہ اللہ الصمد، اللہ رب العزت بے نیاز ہے. عام طور پر بے نیاز سے مطلب سمجھا جاتا ہے کہ شاید بے پرواہ. اس کا معنی ایسا نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ رب العزت بے نیاز ہے. اور بے نیاز اس کے معنی کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایسی ذات کو کہا جاتا ہے کہ اس کے سوا ساری کی ساری دنیا اس کی محتاج ہو لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد، اللہ رب العزت بے نیاز ہے. اور بے نیاز کا یہ معنی ہے
کہ ما سوى اللہ، ہر شے اللہ رب العزت کی ہر چیز میں محتاج ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو کسی بھی چیز میں کسی بھی دوسرے کی محتاج نہیں۔ تیسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، اور وہ ذات ایسی ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، جس کا نہ کوئی باپ ہے، جس کا نہ کوئی بیٹا ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ باپ ہونا اور بیٹا ہونا یہ مخلوق ہونے کی صفت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت مخلوقیت کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی مبرہ اور پاک ہے۔ چنانچہ نہ ان کا کوئی والد، نہ ان کا کوئی بیٹا۔ یہاں پر اس آیت سے مقصود یہ بھی تھا کہ جو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا عقیدہ تھا اس کو باطل قرار دیا جائے۔ انبیاء پر تو وہ ایمان رکھتے تھے، وحدانیت پر ایمان ان کی کتب میں موجود تھا، لیکن بعد میں تحریف ان سے ایسی ہوئی کہ ان کا ایمان بدل گیا، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ حضرت عیسیٰ جو اللہ رب العزت کے نبی تھے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے یہودی حضرت عزیر کے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ وہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، تو ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اس آیت مبارکہ نے ان کے اس باطل عقیدے کی بھی تردید کر دی کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر آخری آیت کے اندر یہ بتلا دیا کہ اس اللہ رب العزت کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، اس کی برابری کا بھی کوئی نہیں۔ اس سورت کے فضائل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ سورت مبارکہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اگر آپ اس ایک سورت کی تلاوت کر لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ 1/3 قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ جتنا 1/3 قرآن کریم پڑھنے پر آپ کو ثواب دیا جاتا ہے، وہ اس ایک سورت کے پڑھنے پر آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ اور مفسرین نے یہی وجوہ بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کو بنیادی چیزوں پر تقسیم کیا جائے کہ اس میں کون کون سے موضوعات ہیں، تو وہ 3 چیزوں کے اوپر بنیادی طور پر قرآن نازل ہوا ہے۔ ان میں قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو صرف توحید کے اوپر ہے، جو صرف اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر ہے۔ اور اس سورت مبارکہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سورت بھی پوری کی پوری توحید کے اوپر ہے، تو اس وجہ سے یہ سورت قرآن مجید کے ایک حصے کے برابر قرار دی گئی۔ ایک صحابی تھے، انہیں اس سورت سے بڑی محبت تھی، چنانچہ وہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو نماز کی ہر رکعت میں تلاوت چاہے جہاں سے بھی کریں، سورہ اخلاص کو وہ سورہ فاتحہ کی طرح ساتھ ملا لیتے تھے۔ پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے، پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، اور پھر دوسری کسی جگہ کی تلاوت کرتے تھے۔ تو لوگوں نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کا طرز عمل ایسا ہے کہ یہ ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص کو لازمی طور پر پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم یہ عمل کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، بس یہ وجہ ہے کہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، مجھے یہ سورت بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے،
اس وجہ سے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں اور سورہ فاتحہ کی طرح ہر نماز کے اندر اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سنو، اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ توحید کو سمجھنا اور اس کے بنیادی عقیدے کو سمجھنا یہ آپ کے ایمان کی اکائی ہے، آپ کے ایمان کی اکائی ہے۔ گھر کی بنیاد اگر ٹیڑھی رکھ دی جائے تو وہ گھر کبھی سیدھا نہیں ہوتا، اور بہت خطرہ ہوتا ہے کہ وہ منہدم ہو جائے۔ آپ کے ایمان کی اکائی، آپ کے عقیدے کی جو بنیاد ہے، اس کی پہلی اینٹ یہ عقیدہ توحید ہے، اور ہمارے بہت سارے حضرات اسے صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے۔ چنانچہ توحید کے مقابلے میں شرک آتا ہے، اور عام قاعدہ ہے کہ چیزوں کو ان کی جو ازداد ہیں ان سے پہچانا جاتا ہے۔ دن کیا ہوتا ہے؟ جو رات کی ضد ہے۔ رات کیا ہے؟ جو دن کی ضد ہے۔ چیزوں کی جو ضد ہوتی ہے اس سے تعریف واضح طور پر ہو جاتی ہے۔ تو توحید کی ضد شرک ہوتی ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اگر کوئی شخص شرک کرے گا تو اس کو اللہ رب العزت باوجود قدرت کے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں اللہ رب العزت چاہیں تو معاف فرما دے۔ اگر اللہ بچائے کسی کے نامہ اعمال میں شرک جیسا گناہ موجود ہے تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں۔ شرک دو طرح کا ہوتا ہے۔ شرک کا معنی یہ ہے کہ شریک کرنا، شریک سمجھنا، دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات کو یہ سمجھنا کہ وہ ایک نہیں ہے، دو ہے، دو نہیں ہے، تین ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں زرتشی لوگوں کا مذہب ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بادلوں کا خدا کوئی اور ہے، بارشیں برسانے والا خدا کوئی اور ہے، اور جس کی ہم عبادت کریں وہ خدا کوئی اور ہے، ہمیں جو اولاد اور روزی دینے والا ہے وہ خدا کوئی اور ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سے خدا ان گنت دیوتا۔ تو ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے جو توحید کے منافی ہوتا ہے کہ بہت سارے خداؤں کو ماننا، دو کو یا تین کو۔ تو اس سے پہلے توحید کی صورت کے اندر بحث میں یہ بات گزری کہ ہمارا خدا یکتا ہے، ایک بھی نہیں ہے کہ دوسرا ہو، اکیلا ہے۔ اور شرک کی دوسری قسم وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک کر لینا، اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک کر لینا۔ اس کی جو صفات ہیں وہ یہ سمجھ لینا کہ وہ چیزیں کسی دوسری شے کے اندر بھی موجود ہیں، اور جیسے اللہ رب العزت ان صفات کی وجہ سے قابل تعظیم اور قابل ستائش اور عبادت کرنے کے لائق ہیں، اسی طرح وہ دوسری چیزیں بھی جن میں یہ صفات موجود ہیں وہ حق رکھتی ہیں۔ چنانچہ بت پرستی کی جب ابتدا ہوئی تھی تو وہ ایسے نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے ماں سوا کسی چیز کو پوجنا شروع کر دیا گیا، بلکہ ابتدا میں یہ بات تھی کہ جو لوگ خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اپنے لوگوں کے اندر بڑے معبود تھے، محبوب تھے،
بعد کے لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائی اور برکت کے لیے ان کو اپنے عبادت خانوں میں رکھ دیا، برکت کے لیے اپنے عبادت خانوں میں رکھ دیا کہ یہ ہمارے بڑے محبوب بندے تھے، اللہ رب العزت کی بڑے عبادت کیا کرتے تھے، ان کی برکت کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اگر ہم ان کو اپنے عبادت خانوں میں رکھیں گے تو ہم انہیں دیکھیں گے، ہمیں انہیں دیکھ کر یہ یاد آئے گا کہ یہ خدا کی کیسے عبادت کرتے تھے، تو ہم بھی اتنی عبادت کریں گے۔ اب بادی النظر میں تو یہ بڑی اچھی بات تھی، لیکن دراصل کیا تھا؟ شیطان کا دھوکہ، دراصل شیطان کا دھوکہ تھا۔ اس نے ان سے یہ کبھی نہیں کہا کہ تم شرک شروع کر دو، بت پرستی کی طرف چلے جاؤ، دھوکے دے رہا تھا۔ شیطان اور نفس کی چالیں ایسے ہی ہوتی ہیں، مجھے اور آپ کو یہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ زنا کرو، کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ شراب پیو۔ بحیثیت مسلمان ان چیزوں کے حکم سے آپ واقف ہیں، چنانچہ اگر وہ آپ سے یہ کہہ دے تو بات ہی ختم ہو جائے۔ آپ کہیں گے کیوں پیوں جب اللہ رب العزت نے حرام کیا، کیوں کروں جب اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے؟ چنانچہ وہ آپ کو آہستہ آہستہ اس چیز کے قریب لے کے جاتا ہے۔ وہ آپ کو یہ کبھی نہیں کہے گا زنا نہ کرو، ہاں دل میں ڈالے گا کہ چلو بازار چلتے ہیں، دل میں ڈالے گا کہ چلو بد نظری کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے آپ کو گمراہ کرے گا۔ اور بد نظری کا جو نتیجہ علماء نے لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ زنا ہے، کہ دیکھے سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر کہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر بد نظری کو زنا کہا گیا ہے، نظر کا زنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان وہ آپ کو دھوکے دے کر مکر و فریب سے اس نتیجے پر لے جاتا ہے جہاں وہ پہنچانا چاہ رہا ہو۔ تو اس وقت یہ مورتیاں بنانا اور معبد خانے میں رکھنا بادی النظر میں بڑی اچھی بات تھی کہ ہم ان کو دیکھ کر یہ سوچیں گے کہ یہ کیسے عبادت کرتے تھے، ہم بھی کریں گے، اپنے بڑوں کو یاد رکھیں گے ایسے۔ تو انہوں نے رکھ لیا، اپنے عبادت خانوں میں مورتیوں کو لے آئے، اور ان کی اولادوں نے جب دیکھا تو ایک نسل گزر جانے کے بعد ان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ یہ جو تمہارے بڑے تھے یہ مورتیوں کی تو عبادت کرتے تھے، مانتے تو اللہ رب العزت کو تھے لیکن عبادت تو ان مورتیوں کی کرتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے اپنے عبادت خانوں میں لا کے رکھی تھی۔ چنانچہ اب کیا ہوا، یہ جو اس کے بعد کی نسل تھی اس کا رخ ہی مورتیوں کی طرف ہو گیا، اس کا رخ مورتیوں کی طرف ہو گیا۔ اب جو مناجات اللہ رب العزت سے ہوا کرتی تھی تو اب وہ دوسرے مرحلے میں مورتیوں سے شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کی جب نسل آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے دیکھا کہ وہ تو عبادت بھی انہی کی کر رہے ہیں اور مانگ بھی انہی سے رہے ہیں، تو بڑے اچھے عمل سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور نتیجہ آپ نے دیکھا کہ کیا نکلا۔ اسی لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ مورتیوں کو کیوں پوچھتے ہیں تو یہ آپ کو کیا بتلائیں گے؟ قرآن کریم کے اندر ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا، ہم تو ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑوں بڑوں کی مورتیاں ہیں جو اللہ کے ہاں کیا تھے، بڑے محبوب تھے، تو یہ تو اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ لوگ تھے، تو ان کی اگر ہم عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے کیا ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کسی ایسے عمل سے خوش نہیں ہوتے جو انہوں نے بتلا نہ دیا ہو۔ اللہ رب العزت کے خوش ہونے کے جتنے عوامل تھے اور جو طریقہ کار تھا وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر چلے گئے، اور انہی طریقوں کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان طریقوں کے اوپر یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں۔ تو یہ دین مکمل ہو چکا تھا۔ تو اب اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک ہونا،
تو اللہ رب العزت اپنا تعارف خود کرواتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ وہ کون ہے؟ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی اسماء بتلائے کہ جس کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت۔ ان صفات میں کسی کو شریک کرنا بھی شرک ہے، کہ جیسے اللہ رب العزت روزی دینے والے ہیں، کسی اور کو سمجھ لینا کہ شاید یہ بھی روزی دینے والا ہے، شرک ہے۔ اللہ رب العزت جیسے اولاد دینے والے ہیں، کسی اور کو یہ سمجھ لینا کہ یہ بھی شاید اولاد دیتا ہے، شرک ہے۔ یہ اللہ رب العزت اپنی صفات بتلا رہے ہیں اور اس کے بعد خود بتلا رہے ہیں سبحان اللہ عما یشرکون، اور وہ ذات ہے جو پاک ہے اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو۔ یہ جو تم اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پھر اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان فرماتے ہیں۔ اس کا ابھی چونکہ وقت نہیں ہے، صفات کا اگلے جمعے میں پھر بیان کریں گے، لیکن بحیثیت مجموعی یہ سمجھ لیا جائے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ذاتی ہے اور ایک صفاتی ہے۔ تو جیسے ذات کا شرک برا ہے، اسی طرح صفت کا شرک بھی برا ہے، اور دونوں جہنم میں لے کر جانے والے ہیں، اور دونوں آپ کے عقیدے کو خراب کرنے والے۔ تو اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیجئے، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں میرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس میں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے کہ اس میں واقعتاً اللہ رب العزت کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ باقیوں سے تو اللہ رب العزت آپ کو معافی دے دے، لیکن ابھی آیت مبارکہ کی تلاوت ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہوگا، خواہ وہ اس کی ذات کے حوالے سے کرتا ہو یا اس کی صفات کے حوالے سے کرتا ہو، اللہ رب العزت اس کے اس گناہ کو باوجود قدرت کے کبھی معاف نہیں فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔